نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات محترم، میں نے جو اب آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی مقدسہ کی تلاوت کی، جس میں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، تاکہ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات محترم، ایک دفعہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ سے فرمانے لگے کہ دنوں میں سب سے دن جمعہ کا افضل ہے، تو اس دن تم مجھ پر درود و سلام، درود شریف بکثرت پڑھا کرو، کیونکہ اس دن تمہارا درود شریف بکثرت پڑھنے سے وہ جو درود شریف ہے وہ میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے اپنی قبر مبارک میں، ہمارا درود شریف پڑھنا آپ پر کیسے پہنچے گا، آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا؟ آپ کا جسم مبارک تو پرانی ہڈیوں کی طرح بکھر جائے گا، تو ہمارا آپ پر درود شریف پڑھنا کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام جو ہیں وہ اپنی قبر میں صحیح سلامت ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو یہ حکم دے دیا کہ انبیاء کے جسم کو کھانا نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، تو میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء، فخر الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر میں کیسے مردہ ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور اپنے امتیوں کی فریاد رسی کرتے ہیں، اپنی پیغمبرانہ قوتوں سے، اپنے معجزانہ طاقتوں سے، قوتوں سے وہ اپنے امتیوں کی فریاد رسی کرتے ہیں۔ فریاد کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری فریاد رسی کرتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک نوجوان طواف کعبہ کر رہا تھا اور وہ بکثرت درود و سلام ہی پڑھ رہا تھا، درود و سلام ہی پڑھتا چلا جا رہا تھا، طواف کر رہا تھا، ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا تھا، درود شریف ہی پڑھتا رہا تھا۔ تو ایک آدمی نے پوچھا کہ تمہیں کوئی اور دعا نہیں آتی طواف کعبہ کی؟ تم درود و سلام ہی پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے اور دعائیں بھی آتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا میں اور میرا باپ دونوں حج کے لیے نکلے، تو رستے میں میرے والد بیمار ہوئے
اور وہ انتقال کر گئے، وہ فوت ہو گئے، تو میں بہت رویا، بہت پریشان ہوا، میرے والد کا چہرہ بھی سیاہ ہو گیا، ان کا پیٹ بھی پھول گیا، بہت پریشان ہوا، اور میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ تو رات اندھیری جب چھا گئی، جب تاریک رات ہوئی، میری آنکھ لگی تو میرے خواب میں سفید لباس میں ملبوس، معطر جسم والے حسین و جمیل بزرگ میرے خواب میں آئے، تو دیکھتا ہوں کہ وہ میرے والد محترم کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں، تو میرے والد محترم کا چہرہ دودھ سے زیادہ سفید ہو جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے۔ پھر میرے والد کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو میرے والد کا پیٹ بھی اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ تو جب وہ بزرگ جانے لگے تو میں نے ان کا دامن اقدس کو تھام لیا اور میں نے کہا، اے میرے سردار، آپ کو اس ذات کی قسم جس نے میرے والد کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نہیں جانتا، میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تیرا باپ بظاہر بد گناہ گار تھا، لیکن کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، درود بھیجتا تھا، تو آج اس مشکل وقت میں اس نے ہمیں پکارا اور ہم نے اس کی پکار کو سنا اور اس کی فریاد رسی کی اور اس کی مدد کی، تو میرا جو بھی امتی مجھ پر دنیا میں رہتے ہوئے کثرت سے درود و سلام پڑھے گا تو میں اسی طرح اس کی فریاد رسی کروں گا، اسی طرح اس کی مدد کروں گا۔ فریاد امتی جو کرے حالت زار میں، فریاد امتی جو کرے حالت زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود و سلام پڑھنے والا بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔